مرزا اسد اللہ خان غالب، آپ کو میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، مرزا غالب کے بارے میں۔ مرزا غالب اردو ادب کے بہترین شاعر ہیں۔ برِ صغیر میں جو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کا نام غالب ایوارڈ ہے۔ کیا نام ہے؟ غالب ایوارڈ۔ اب اگر دیکھیں تو کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب و طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ غالب اور مختصر یہ غالب ہی تھے۔ غالب جیسا شاعر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ اگر آپ شعر نمبر 1 دیکھیں، یہاں پہ وہ کہتا ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر ہی نہیں انسان ہونا۔ مختصر یہ کہ ہر کام کا آسان ہونا ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ آدمی انسان نہیں بن سکتے۔ اب ہر کام کا آسان ہونا، دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان میں مشکلات ہیں۔ وہ کام جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ کام جو سچ کے راستے پر ہوتے ہیں، ان کاموں میں لازمی طور پہ مشکلات آتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر تم منزل کی طرف جا رہے ہو، راستے میں تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو ضرور دیکھ لو کہ کہیں وہ راستہ غلط سمت نہ جا رہا ہو۔ جب بھی انسان اچھائی کے راستے کی طرف قدم بڑھاتا ہے مشکلات آتی ہیں۔ اب دوسرے مصرع میں کہتا ہے یہاں تک کہ آدمی انسان نہیں بن سکتے۔ ظاہری طور پر ہم چل کر بھی رہے ہیں، سانسیں بھی لے رہے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہے مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ آدمیت اور انسانیت میں فرق ہے۔ آدمیت بندہ چل پھر رہا ہو، سانسیں لے رہا ہو، لیکن اگر اس کے اندر احساس نہ ہو تو پھر وہ آدمی جو ہے انسان نہیں ہے۔ انسانیت کی معراج درد دل میں ہے، انسانیت کی معراج انسانیت کی خدمت میں ہے۔ وہ کہتا ہے چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں، لوگ چل پھر بھی رہے ہیں، سانسیں بھی لے رہے ہیں، زندگی ایک عجیب معجزہ بن گئی ہے، لیکن ان کے اندر درد دل نہیں ہے۔ انسان بننا بہت مشکل ہے، میں سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تک، خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ انسانیت ایک الگ چیز ہے۔ انسانیت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کو پہچاننا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اگر بلند و بالا مرتبہ دیا ہے، اگر عزت و تکریم دی ہے، اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ انسانیت کی بنا پر بنایا ہے۔ جو الفرد نے یہ دن دکھائے، آپ دیکھ لیں گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، نیچے والے فلیٹ میں رہنے والے بندے کو اوپر والے فلیٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ کیسے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کے عزیز و قربا کے حقوق کو مکمل طور پہ فراموش کر چکے ہیں، اور یہی چیز ہمیں انسانیت سے دور کر رہی ہے۔ اب شعر نمبر 2 ہے افسوس کہ میں جنون کے عالم میں آ کر محبوب کی چوکھٹ پر چلا جاتا ہوں، پھر خود حیران ہوتا ہوں کہ میں کہاں آ گیا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو عاشق ہزار بیچارہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی سینے میں دل ہے، اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی محبت کا جواب نفرت سے دوں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے دوبارہ محبوب کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، حضرت روحانی کہتے ہیں بلاتا لاکھ کو لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہ چھیڑ ہے ہم نشی کیفیت صبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ گئی۔ محبوب کو بلانا عاشق ہزار کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں روزانہ یہ تہیہ کرتا ہوں کہ اب میں محبوب کو یاد نہیں کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے جہاں سے میرے محبوب نے گزرنا ہوتا ہے، میں کرامہ اس کی چوکھٹ پہ دوبارہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کا انتظار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس کا دیدار میرے لیے کیا ہے؟ دوا۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن استار کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ مطلب میرے سر پر اتنا جنون سوار ہے، میں نے ظاہری طور پر تو محبت ترک کر دی ہے، لیکن میں محبت ترک نہیں کر سکتا، میں محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شعر نمبر 3 ہے عشرت قتل کا اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عاشق ہزار کے لیے وہ لمحہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے جب اس کا محبوب تلوار لے کر آتا ہے اور اسے قتل کرتا ہے۔ تو غالب یہاں پہ ذرا بھول کر گئے کہ عاشق ہزار محبوب کو تلوار سے قتل نہیں کرتا، اس کی کلائیاں اتنی نازک ہوتی ہیں، وہ تلوار اٹھائے اس کی کلائیاں نہ مڑ جائیں۔
تو آج محبوب کی کلائی ہے، وہ تو نفیس ہوتا ہے، وہ تو نازک مزاج ہوتا ہے، وہ تو اپنی زلفوں سے قتل کرتا ہے، وہ اپنی لٹوں سے قتل کرتا ہے، وہ اپنے ابرو سے قتل کرتا ہے، وہ اپنے گالوں سے قتل کرتا ہے، وہ لبوں کی جبے سے قتل کرتا ہے، وہ چال سے قتل کرتا ہے، وہ ڈھال سے قتل کرتا ہے، وہ اداؤں سے قتل کرتا ہے۔ نظر سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی، ہمیں گردن جھکانے کی۔ محبوب تو اپنی اداؤں سے قتل کرتے ہیں، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، فیض احمد فیاض کہتے ہیں، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں، اس کے رخسار کتنے خوبصورت ہیں، اس کے گال کتنے خوبصورت ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں زلف لہرا کے وہ جس دن سر بازار چلا، ہر طرف شور ہوا، مار چلا۔ جب وہ زلفوں کو وہ کہتے ہیں ولی اس کے دوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، ولی تو اور عریش خم کاکل، میں اور اندیشہ دور دراز۔ غالب کہتے ہیں جب تم اپنی زلفوں کو بال دے کر اپنے ماتھے پہ ڈال دو تو میں منہ میں انگلی لے کر سوچتا ہوں کہ آج پتہ نہیں کس کا قتل ہوگا، وہ زلفیں تمہاری آج پتہ نہیں کس کا قتل کریں گی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سنا ہے اس کے شبستہ سے متصل ہے بیش، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال آ کے سرما فروش آ بھر کے دیکھتے ہیں۔ نہ طبیبوں کی طلب ہے نہ دوا مانگی ہے، نیندے کیا ہوں تیری زلفوں کی گھٹا مانگی ہے۔ دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں، میرے دوستوں نے میرے مرنے کی دعا مانگی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محبوب اس کا حسین ہے اور بلا کا حسین ہے۔ محبوب جس کا بھی ہوتا ہے وہ قیامت ہوتا ہے، قیامت۔ شکریہ۔